بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے دین اسلام میں تواضع یعنی عجز و انکسار کی ضرورت و اہمیت، یعنی دین اسلام میں ایک انتہائی اہم ترین سبق یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ تکبر اور غرور دکھانے کی بجائے وہ تواضع یعنی عجز و انکسار اور یہ کہ خوش اخلاقی کا راستہ اپنایا کرے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفرقان میں چند آیات ایسی ہیں کہ جن میں مسلسل اللہ عز و جل کی جانب سے جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے خاص محبوب اور مقرب ترین بندے ہیں، ان کی علامات کا ایک ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو انہی علامات میں ایک علامت یہ بھی وہاں بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے جو خاص بندے ہیں ان کی ایک علامت یہ ہے، ان کا مزاج ایسا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ چلتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ، یعنی اس زمین پر اور اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جو ان کے معمولات ہیں، جو شب و روز اور یہ کہ صبح و شام اور اپنی تمام زندگی بسر کرنے کا ان کا جو طریقہ ہے اور ان کا جو انداز ہے، اس میں تکبر اور غرور کی بجائے عجز و انکسار کی جھلک نمایاں محسوس ہوا کرتی ہے دیکھنے والوں کو، کہ اگر وہ چلتے ہیں تب بھی، لیکن صرف چال یہاں مقصود نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے ہر طریقے میں، اور یہ کہ ان کی جو بھی ادا ہے ان کی ہر ادا میں یہی چیز نظر آتی ہے کہ ان کے مزاج میں عجز و انکسار ہے، کوئی تکبر و غرور کا وہاں وجود ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جو عجز و انکسار ہے اور تکبر اور غرور سے بچنے کا یہ جو معاملہ ہے، تو در حقیقت اس کا تعلق تو حسن اخلاق سے ہے، اور دین اسلام میں حسن اخلاق کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، فرمائے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کا اخلاق تو بہت ہی عظیم ترین ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ اس قدر بلند ترین تھا اور اس قدر عظیم ترین تھا کہ قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو پھر اسی تعلق سے ہمیں اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ عز و جل کی جانب سے، ہمارے رب اور ہمارے خالق و مالک کی جانب سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر عظیم ترین تھا، تو پھر ہمارے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ ہم بھی حسن اخلاق کی نعمت سے مالا مال ہوا کریں۔ اسی طرح اس چیز کی اہمیت یوں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جب بھی کوئی انسان اللہ کی رضا کی خاطر تواضع یعنی عجز و انکسار سے کام لے گا، تکبر اور غرور سے اجتناب کرے گا،
اور یہ کہ اللہ کے بندوں کے سامنے وہ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اسے رفعت و بلندی عطا فرمائے گا۔ کہ انسان نے اگر کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنی بڑائی دکھانے کی بجائے اور یہ کہ اپنے انداز سے یوں ظاہر کرنے کی بجائے کہ میں تو اعلی و افضل ہوں، میں برتر ہوں، اور یہ کہ تم تو حقیر اور کمتر ہو، یوں ظاہر کرنے کی بجائے اگر انسان اس انداز سے پیش آئے کہ اس کے لیے میرے دل میں عزت ہے، کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ بڑا ہے اور میں اس کے سامنے کم ہوں، یہ انداز جس کسی نے اپنایا ہو، خود کو کم کر کے دکھایا اللہ کی رضا کی خاطر اور دوسرے کی عزت کو بڑھایا اللہ کی رضا کی خاطر، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نے تو خود کو جھکایا ہے، لیکن اس کے اس انداز کی بدولت اللہ اسے بلندی سے نوازے گا کہ اس نے خود کو نیچا کر کے دکھایا اللہ کی خاطر، تو اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ تکبر دکھایا کرتے ہیں کہ میں بڑا ہوں اور تم چھوٹے ہو، تو جیسا کہ ایک اصول یہ ہے، قانون قدرت یہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، انسان جیسا عمل کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا۔ کہ اگر کوئی بھلائی کی ہو کسی کے ساتھ تو اللہ کی طرف سے بھلائی کا انتظام کیا جائے گا، کوئی دوسرا اس کے ساتھ بھلائی کرے گا، اور اگر برائی کی ہو، کسی کو نقصان پہنچایا ہو، کسی کو بے عزت کیا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہی انتظام ہوگا کہ کوئی دوسرا اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کا دل دکھائے گا۔ لہذا اسی قانون کی روشنی میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ، کہ وہ لوگ جو دنیا میں تکبر دکھایا کرتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں اور بڑا بنا بنا کر دنیا کے سامنے دکھایا کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا انجام یہ ہوگا اور اس حالت میں ان کا حشر ہوگا، یعنی انہیں یوں اٹھایا جائے گا امثال الذر فی صور الرجال، کہ وہ اگرچہ انسانوں کی شکلوں میں ہوں گے لیکن امثال الذر، چونٹیوں کی طرح اتنے چھوٹے، اور چونٹیوں کی بھی بہت سی قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ذر اس چونٹی کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہی چھوٹی، سب سے چھوٹی جو چونٹی ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیا میں تکبر دکھایا کرتے ہیں تو یہ انسانوں کی شکل میں وہاں ہوں گے کہ یہ انسان کی شکل، یہ حلیہ ہاتھ پاؤں، لیکن ان کا جو حجم ہے، جو سائز ہے، جو قد ہے، وہ اتنا چھوٹا ہوگا کہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ کہ دنیا میں خود کو بڑا سمجھا تو نتیجہ یہ ہے کہ اتنے ہی چھوٹے ہو گئے وہاں قیامت کے دن۔ جبکہ جس کسی نے خود کو اللہ کی رضا کی خاطر جھکا کر پیش کیا دوسروں کے سامنے، عزت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ خود کو جھکایا، دوسرے کو سر آنکھوں پہ بٹھایا اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نے خود کو جھکایا ہے، نیچے کیا ہے، تو اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ بات ہوگی عجز و انکسار کی اور دوسروں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کی، تو پھر ہمیں اس حقیقت کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے لیے عزت و احترام اور یہ کہ عجز و انکسار سے پیش آنے کا جو حکم ہے اور یہ جو معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلا حق ہے انسان کے لیے اس کے والدین کا، اس کے ماں باپ کا، کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے سامنے عجز و انکسار کا رویہ اپنایا کرے کہ میں ان کے سامنے کم ہوں،
وہ میرے سامنے بڑے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے کہ یقیناً اگرچہ عمر میں تو وہی بڑے ہیں کہ وہ ماں باپ ہیں، یہ بعد میں پیدا ہوا، عمر میں یہ چھوٹا ہے یقیناً، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید تعلیم میں یا یہ کہ مالی حیثیت کے حوالے سے شاید اس کی حیثیت ان سے والدین سے بڑی ہوئی ہو، ان کی حیثیت کم ہو، ان کی تعلیم کم ہو، شاید اس کے پاس بہت اعلیٰ قسم کی تعلیم ہو، ڈگریاں ہوں، لیکن اس کے باوجود حکم یہ دیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی اپنے والدین کے سامنے پیش ہو تو دیکھنے والوں کو یہ بات نظر آنی چاہیے اور یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ کم ہے اور اس کے والدین کا مقام و مرتبہ اس سے بڑھا ہوا ہے، زیادہ ہے، یہ بات نظر آنی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایسا انداز اپنا رہا ہو کہ لوگ دیکھیں کہ میرے دل میں ماں باپ کے لیے کتنی عزت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا نہ کریں، بلکہ اس اللہ کو دکھانے کے لیے اور اس اللہ کی رضا کی خاطر اور اس اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی خاطر وہ یوں رویہ اپنائے، ایسا انداز اپنائے کہ میں کم ہوں اور میرے ماں باپ ان کا مقام و مرتبہ مجھ سے بہت زیادہ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ رہنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے انسان، تمہارے رب نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت ہرگز نہیں کرو گے، کہ جب یہ زندگی اللہ نے عطا کی ہے لہذا ہر قسم کی عبادت کا مستحق بھی صرف وہ اللہ ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ اور اس کے بعد یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ بھی صادر فرما دیا ہے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کہ تم ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہی روا رکھو گے، ہمیشہ، لیکن بطور خاص اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو اگر وہ پہنچ گیا ہو یا دونوں پہنچ گئے ہوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اب تم کبھی ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ان کے سامنے سختی سے کوئی بات نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ ان کے سامنے بہت اچھی بات ہی کہنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان کے سامنے ہمیشہ خود کو کمتر بنا کر اور جھکا کر پیش کرنا رحمت کی وجہ سے، یعنی انسان ایسا انداز اختیار کرے کہ والدین کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے اور ان کے سامنے میں کچھ نہیں ہوں، میرا مقام و مرتبہ، میری حیثیت ان کے سامنے بہت کم ہے، اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے وہ ایسا نہ کرے بلکہ وہ ایسا انداز اپنائے من الرحمہ کہ واقعی دل کے اندر بھی والدین کے لیے رحمت و ہمدردی کے جذبات ہوں، نہ یہ کہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں اللہ سے دعا کرتے رہا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا جب کہ میں چھوٹا تھا، یعنی انسان کو اللہ عز و جل کی جانب سے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرے، حتیٰ کہ دعا کے الفاظ بھی خود اللہ کی طرف سے انسان کو قرآن کریم میں سکھا دیے گئے۔ یقیناً اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کی عزت و احترام اور یہ کہ ادب اور یہ کہ انسان ان کے سامنے خود کو عجز و انکسار کے ساتھ پیش کیا کرے، ہمیشہ دل سے ان کی عزت و تکریم اور ان کی تعظیم بجا لایا کرے۔ تو عجز و انکسار کی تعلیم دی گئی ہے، سبھی کے ساتھ ہمیشہ عجز و انکسار ہو، نہ یہ کہ تکبر اور غرور، اور بالخصوص والدین کے ساتھ اس چیز کا مزید خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ والدین کے بعد یہ کہ تمام مسلمان
سبھی کے ساتھ عزت و احترام کے سلسلے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے یہ حکم دیا گیا، فرمایا قرآن کریم میں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا اتباع کرنے والے یہ جو اہل ایمان ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کریں، کہ آپ کا ان کے ساتھ جو رویہ و سلوک ہے اور جو طور طریقے ہیں، جو انداز گفتگو ہے، اس میں سختی نہ ہو، لہجے میں سختی نہ ہو، انداز میں سختی نہ ہو، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے ہی پیش آیا کریں۔ تو جب اہل ایمان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو پھر اس سے یہی بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ ہمیں بھی گویا کہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی امت کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، تو ہمارے لیے تو اس چیز کی اہمیت مزید بڑھی ہوئی ہے کہ ہم آپس میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں کہ جن کا اخلاق عمدہ ہے، الموطئون اکنافا، جو کہ دوسروں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو جھک کر ملتے ہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ باقاعدہ یوں جھک جانا کہ جیسے بہت سے لوگ یوں گویا کہ سجدے کی شکل بنا لی ہو، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کا انداز ایسا ہے اور ان کی گفتگو ایسی ہے اور ان کے طور طریقے، ان کا لب و لہجہ، ان کی ادا ایسی ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میرے دل میں دوسروں کے لیے عزت ہے، احترام ہے۔ الذین یألفون ویؤلفون، اور جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اور دوسرے بھی ان کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آیا کرتے ہیں، یعنی انسان کے طور طریقے اور اخلاق اور معاملات اور رویہ سلوک دوسروں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہو کہ میرے دل میں دوسروں کے لیے عزت ہے، دوسروں کے لیے محبت و الفت ہے، اور یہ کہ میں دوسروں سے قریب رہنا چاہتا ہوں، نہ یہ کہ میں دوسروں کو دور بھگانا چاہتا ہوں، یوں دوری اور بیزاری ظاہر نہ ہونے پائے، بلکہ وہاں قربتیں ہوں، وہاں محبتیں ہوں، وہاں عزت و احترام کے سلسلے ہوں کہ میں بھی دوسروں سے قریب رہنے کی کوشش کروں اور میرے اس انداز کی وجہ سے دوسرے بھی وہ مجھ سے قریب رہنے کو پسند کیا کرتے ہوں، نہ یہ کہ میرے انداز ایسے ہوں کہ لوگ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کیا کرتے ہوں۔ تو یہ ہے دین اسلام کی تعلیم، یعنی تکبر اور غرور کی بجائے عجز و انکسار، تواضع، ادب اور ہر ایک کے لیے عزت و احترام۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔